اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا، فارغ کر گیا. کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے. اور کہنے لگا میں چاہتا تھا پہلی بیوی کو بتا دوں، موقع نہیں بنا اور اس کا دل نہ ٹوٹے، بتا نہیں پایا، لہذا وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے چکا ہے، سارا میرا حصہ مجھے پہلے سے دے چکا ہے. میری بہن اب یہ 4 بوریوں میں سے 2 میری نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی تیری ہے، تو ہی اس کی حقدار ہے. تو بزرگ کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی. ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی، والی من خاف مقام ربی جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے بعد یہ سچے ہیں، واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی. روح ہی پرواز کر. کشتگانے خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا. کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ کہ کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے. حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی. قبر کے اندر سے بولا کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے. قبر کے اندر سے بولا. کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پایا. ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوزر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا، صحیح درویش. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے 2 ہی تو بندے جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے. مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا 5ویں مسلمان ہیں. شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبعاً اللہ کی طرف سے شروع سے ہی. ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ رہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے. بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے، اصل میں ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ
بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہے نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا۔ مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے نہ آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا راز رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے۔ تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے ہوں۔ حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا، پر حالات ٹھیک نہیں، شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے، پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، انہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں۔ مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے، پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھانے ہے، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، دار دلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے زور جتنا لگانا ہے لگانے دے۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں۔ پھر چھوڑا۔ تپن بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، یا فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلے جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے، اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔
ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا، زار اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی۔ انوکھا بندہ ہے۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا۔ بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے۔ اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ، حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا، کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے، کہ یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہو تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے، حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے، اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا، وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں۔ حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کرے چیزوں کو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے،
کنگھی بھی خیرات کر دی. دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے, فرمایا پیالہ بھی رہنے دو, اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے. ان کو دیکھے, یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو, مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے, میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے, میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لیں, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وجہ ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا, تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہے, اور ان کی عظمتیں, رفعتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی تھی, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں جا, تو نہیں میرا بھائی. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے. قریب آئے, آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چکیاں کتنی لگائی, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا, رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں, جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں یار. کیا بات کرتا ہے, میرے وہی ہیں. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے, غیروں کو دیں گے؟ نہ کر, کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے.
اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح، کسی طریقے سے پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک۔ اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں، اندر حالات کچھ اور ہیں۔ چینی لے جاؤ، اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو۔ کہتے اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے، کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی، اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا اتحیات پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا۔ میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خدارا خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔ حدیث پاک سنی حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی، بڑی مفلس تھی، غریب عورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی، اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک غریب عورت ہے، مجبور ہے، اور مدینے کے نہیں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے، پر اس کے نصیب دیکھو، اس کا مقدر دیکھو، ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے۔ وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ۔ بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے، جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہو گیا، آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا، لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائیں، حضور آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟
بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ او یارو، ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے؟ محبوب حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟ یہ کوئی بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، غریبی کے ساتھ رویہ یہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے۔ یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے۔ تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا۔ ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا، حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، کہنے لگے کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ حضور آپ مہربانی کریں، ایک دفعہ تشریف لائیں، ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں۔ وہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ بن بلائے ہی محبوب اس کی قبر پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ جب تھوڑا تھوڑا نا، زیادہ نہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہی، زیادہ نہیں تو جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں۔ حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کرنا۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر۔ 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی، قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ مالدار لوگ توجہ کریں میری بات پر،
غور کریں، اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا، محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں، تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا، تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدے نصیبہ نہ دیندا ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے، اب کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال اور دولت کی وجہ سے۔ خیال آنا ہوتا ہے نا، تو دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، خیال آ گیا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا ہے، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، تمہیں امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا ہے، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا ہے، وہ غریبوں کے صدقے دیتا۔ اگر یہ ذہن بن جائے، دیکھیں نا یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی۔ ایک ذہن یہ ہے، اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے۔ اگر یہ ذہن سازی بنے تو بھی میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے گا کہ جس کے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگے تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں
جن کی سفارش چلتی ہے، جو نامی گرامی ہوتے ہیں، جو علاقے کے معروف لوگ ہوتے ہیں، جو اشراف اپنے آپ کو سمجھتے، قبیلوں کا بڑا جانتے، وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ قبیلے کے بڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو ان کا اجر زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بڑے بنے ہیں اور اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ انہوں نے غلط سیاستیں کی ہیں، انہوں نے قوم کا مال کھایا ہے، وہ اس طرح سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ خریدنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بیچنا پڑ رہا، غلط طریقے سے وہ لوگ آگے آ گئے، سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، لوگ سلوٹ کرنے لگ گئے، اور کچھ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دے رہا۔ تو اب بظاہر اس غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو کمزور پڑ جائے اور تو کہے جی شاید میں تو بیکار ہی معاذ اللہ دنیا میں آ گیا، کوئی نام نہیں جانتا، کوئی قد کاٹ نہیں، کسی اونچی کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، کبھی میرے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا، کوئی میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، میں بھی کوئی سیاسی سماجی ہوتا، میں بھی کوئی مال و دولت والا ہوتا۔ یہ سٹیٹس کی کمزوری بعض غریب لوگوں کو کمزور کر دیتی، ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے، اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا پنڈ مار جائے، ماڑے دے بچے دے چودھری نہیں نہ بننا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہ مایوسی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی، یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دے۔ آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے۔ ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری، حضور اس کا بڑا مقام ہے۔ اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، اور تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو غریب آدمی گزرا اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ ایک غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی، یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں۔ اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے، اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار۔ دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر سہل، اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی، یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے، سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جن کو تم سیاسی سماجی چودھری بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی ہے یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائے۔ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا تھا نا حضور کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب سمجھایا جاتا تھا
حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے اپنی غریبی کی شکایت کی. انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس کچھ سواری ہے، نہ ہمارے پاس کچھ سامان ہے، نہ کوئی ہمارے پاس خرچہ ہے، ہم بڑے مسکین لوگ ہیں جی، بڑے غریب. کچھ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مایوس سی غریب لوگ ہیں تو جملوں کے اندر مایوسی ٹپکتی ہے، کچی بات. کچھ بھی نہیں جی، کیا جینا ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے. اور خدا کے بندو، جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہو اور تربیت حضور کے اسوہ نور سے لی ہو، وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کرتے. وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ نے مال کیوں نہیں کمایا، چلو حلال ہی کما لیتے. تو حضرت مولا علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے. حرام ہو تو عذاب ہے، حلال ہو تو حساب ہے. ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، ہم حلال بھی اکٹھا نہیں کرتے، وہ عذاب نہ ہو تو حساب تو اس کا بھی دینا ہی پڑے گا نا. ہم یہ کام ہی نہیں کرتے. تو کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کے عرض کی حضور نہ سواری کوئی، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی رہنے کو جگہ، نہ ہمارے پاس کوئی اور سہولیات. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے پریشان ہو، ایک بات نہ کر لوں تم سے. وہ غریب کہنے لگے حضور کر لیں. فرمایا اگر تم چاہو تو میرے پاس آ کے رہ جاؤ، جتنی چیزیں تم نے کہی ہیں نا اللہ میسر کرے گا، تمہیں دیں گے. اور فرمانے لگے اگر تم کرو نا صبر، اگر تم کرو صبر اور اپنی اس غریبی پہ راضی ہو جاؤ، اپنی اس فقر پر تم اگر راضی ہو جاؤ، صبر تمہیں آ جائے، تو پھر سنو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ فقیر لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اگر تو تم جو مایوسی بتا رہے ہو وہ تم سے صبر نہیں تمہیں ہونے دیتی تو آ جاؤ، تمہیں مال دیتے ہیں. اور اگر تمہیں صبر آ جائے اور تم فقیری میں جینا سیکھ جاؤ، اس غریبی اور سادگی کو تم سینے سے لگاؤ اور مایوسی چھوڑ دو، تو پھر نا میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اب تم بتاؤ